الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق اللہ العظیم. محترم اور مکرم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. جس معاشرے میں حضرات انبیاء علیہم السلام بھیجے جاتے ہیں، عموماً وہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، لوگ خدائی احکام کو بھلا بیٹھتے ہیں، نافرمانی میں ان کی زندگی بسر ہوتی ہے. اور انبیاء علیہم السلام انسانوں ہی میں سے اللہ کے منتخب کیے ہوئے لوگ، یہ ان کے سامنے اپنے رسول اور نبی ہونے کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نمائندے ہونے کی بات کرتے ہیں اور حق بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں. بہت سارے لوگ وہ ہوتے جو حق کو قبول کر لیتے، فرما برداری کو قبول کر لیتے، اختیار کر لیتے، لیکن بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضد اور ہٹ درمی میں مبتلا ہوتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کی بات کو نہیں مانتے. اور حضرت انبیاء علیہم السلام کو الزام دیتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب حضرت انبیاء علیہم السلام کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد کی جاتی ہے اور چند نشانیاں دی جاتی ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ معلوم ہو اور ان کے سامنے یہ بات واضح ہو کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں اور اپنی بات میں سچے ہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے، کلی قاعدہ نہیں ہے کہ جب لوگ مطالبہ کریں جبھی اللہ کی طرف سے نشانی ملے، اس لیے کہ بہت سارے انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں کہ جب ان کو نبوت ملی اسی وقت معجزہ دے دیا گیا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں اور انبیاء علیہم السلام. لیکن عام طور پر ہوتا ہے کہ جب لوگ مطالبہ کرتے ہیں تو احقاق حق کے لیے، حق کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کی مدد فرماتے ہیں اور نشانیاں ان کو عطا فرماتے ہیں. اب نشانیاں دیکھ کر جس کے بعد سمجھ میں آ جائے اس کے لیے بھی خیر ہے، بھلائی ہے، ہدایت مل جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود انسان اپنی ضد پر قائم رہے اور دلائل کی روشنی میں حق کو قبول کرنا نہ چاہے تو پھر یہ خود اپنا نقصان کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑا سخت عذاب اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے قوموں کے سوال اور ان کے حالات کو قرآن شریف میں بیان کیا ہے. اور حضور کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور اس امت کے منکرین مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کلام فرمایا ہے.
موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تو وہ لوگ ہوئے جنہوں نے یہ کہا معجزے دیکھنے کے بعد کہ علل اعلان ظاہری طور پر اللہ کا دیدار ہم کو کراؤ تب کہیں جا کر ہم بات کو مانیں. اور دیگر مطالبے انہوں نے انبیاء علیہ السلام سے کیے. اسی طرح کے مطالبے حضور کریم علیہ السلام سے بھی مشرکین مکہ نے کیے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزے حضور کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے جس کے ذریعے سے بات ہر انسان کے سامنے بالکل صاف اور عیاں اور ظاہر ہو کر آ جاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے دعوی نبوت میں بالکل برحق ہیں، سچے ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. لیکن اس کے باوجود لوگ ایسے ہوئے جو حق قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے تو وہ عذاب کے حوالے ہو گئے، اللہ کے رحمت سے محروم ہو گئے. حضور کریم علیہ السلام کے بے انتہا بڑے معجزوں میں سے ایک معجزہ سفر معراج ہے، جن دنیاوی امور پر بھی مشتمل ہے، روحانی اور اخروی امور پر بھی مشتمل ہے. ایک اور حضور کریم علیہ السلام کا معجزہ بڑے معجزات میں سے جس کا نظارہ اور مشاہدہ ہر انسانی آنکھ نے اس وقت کیا، وہ ہے شق القمر کا معجزہ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کو ذکر کیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرے تو پھر ایسا شخص واقعہ معراج کا انکار کرنا اس کے لیے آسان ہے، اس لیے کہ یہ تو آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز نہیں ہے بلکہ حضور کریم علیہ السلام نے بیان کیا ہے. حضور کریم علیہ السلام کے سفر کو لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو اس کا انکار تو ان کے لیے آسان ہوگا. اور لوگوں نے انکار کیا، تمسخر کیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شق القمر کو دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو دیکھا، اس کے باوجود حضور کریم علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے. تو انبیاء علیہ السلام کے معجزات یہ دل کے اطمینان کے لیے اور نبوت کی دلیل کے لیے ہوا کرتے ہیں. تو حضور کریم علیہ السلام کے بڑے معجزات میں سے یہ سفر معراج ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود ذکر کیا ہے کہ ہماری قدرت کی نشانیوں کے نظارے کے لیے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نشانیاں دکھانے کے لیے ہم نے یہ سفر کرایا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے سے کی ہے اور کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. بڑا انوکھا یہ واقعہ ہے اور عجیب یہ واقعہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر لفظ سبحان سے کیا ہے. اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان سے کیا ہے. اور لفظ سبحان کی اتنی تفصیل عربی کتابوں میں ملتی ہے کہ جسے پڑھنے کے لیے انسان کو گھنٹوں اور اتنا علم چاہیے. صرف لفظ سبحان کی تقریر جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت سبحان پر کلام کیا گیا ہے اور اس کا عام ترجمہ ہے اللہ کی ذات پاک ہے. اور اللہ کی ذات پاک ہے یعنی تمام نقائص سے پاک ہے، عیوب سے پاک ہے اور ہر قسم کے عیب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مبرہ ہے اور ہر خوبی اور ہر کمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس میں ہے. تو اللہ نے اپنی اس صفت کا استعمال یہاں پر فرمایا ہے سفر معراج کے بیان کے لیے. یعنی اللہ طاقتوں والے ہیں، قدرتوں والے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی قدرت سے باہر ہو. اللہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے. جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہو جا تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے. اور سورہ یاسین شریف کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا تو وہاں پر بھی لفظ سبحان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ کی ذات پاک ہے. اور جب کسی چیز کا ارادہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہو جا تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے. تو سفر معراج بھی شکوک اور شبہات کے ازالے کو پہلے ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو بیان کیا ہے. جس طرح قرآن شریف ہمارے سامنے ہے اور انسان عام طور پر جو کتاب پڑھتا ہے تو پہلے صفحے سے اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے. قرآن شریف بھی جب کھولے کوئی انسان سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ اس کے سامنے آتی ہے اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہلے پڑھایا ہے اور پہلے بات انسان کے دل میں بٹھائی ہے یا اس کے سامنے حقیقت کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے بالکل حق ہے اور یقینی باتیں ہیں.
اسی طرح سفر معراج کا بھی آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ سبحان سے کیا کہ اس کے اندر کوئی شک والی بات نہیں ہے، اچھمے والی بات نہیں ہے، تعجب کرنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کرایا گیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو بندے اپنے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سفر کرایا۔ اور دوسرا لفظ جو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا وہ لفظ عبد ہے۔ بندے کے معنی اس کے آتے ہیں۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات اگر دیکھے جائیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور آپ کی سیرت پڑھی جائے تو اتنے معجزات انسان کو ملیں گے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن جو تو تنہا داری، کہ کسی کے پاس پھونک مارنے کا معجزہ تھا جیسا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزے کے طور پر حسن ملا تھا، اور ید بیضا سفید ہاتھ کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ملا تھا۔ اور حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے انہوں نے اس شعر میں کہے کہ یہ تمام خوبیاں، یہ تمام کمالات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو الگ الگ ملے ہیں، اور یہ تمام خوبیاں اگر کسی ایک ذات کو ملی ہے وہ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ اتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے، چھوٹے چھوٹے معجزے، بڑے بڑے معجزے۔ عام انسان کے اعتبار سے تو ہر معجزہ بڑا ہی معجزہ ہے، لیکن معجزے کے ظہور کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم ہو وہ تو انکار کرتا ہے اور اپنے حصے کے عذاب کو زیادہ کرتا ہے، اور دوسری جانب ہوتا یہ ہے کہ انسان غلو کر جاتا ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہوا کہ یہ یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے جب یہ نافرمان ہو گئے، تو بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے اور بعض یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، اور اس قدر دشمن ہو گئے کہ جان کے پیچھے پڑ گئے، قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ جان کے دشمن بن کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کے ارادے سے آئے تھے، آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ دوسری جانب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے اور ان کے چاہنے والے، فرما برداری کرنے والے لوگ بعد میں وہ اس قدر غلو کر گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے کی تھی، اور کہا قرآن شریف میں کہ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے پاس آدم علیہ السلام کی طرح ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اپنی قدرت کے ساتھ پیدا کر دیا ہے۔ تو لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو دوسری جانب چاہنے والے لوگ غلو میں مبتلا ہو گئے ان کے معجزوں کو دیکھ کر کہ یہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، مادرزاد نابینا کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو وہ بینا ہو جاتا ہے، کوڑی کا مرض جس کو ہاتھ پھیر دیں تو شفا یاب ہو جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے مٹی کا پتلا اگر بنائے، پرندہ نما بنائے اور پھونک مار دے تو وہ زیرو ہو کر اڑنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح کے معجزوں کو دیکھا تو اس خیال میں اور اس عقیدے میں بگاڑ میں مبتلا ہو گئے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے بھی اتنے ہیں کہ احصاء و شمار سے زائد ہے، زائدہ ہے، اور انسان انہیں گننا چاہے تو گن نہ سکے، اور عالم کے ہر ذرے میں بلکہ عالم کی ہر کیفیت میں حضور کریم علیہ ہر عنصر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزوں کا ظہور فرمایا ہے۔ اس وجہ سے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والے اور آپ کے متبعین اور آپ کی امت عقیدے کے بگاڑے میں مبتلا نہ ہو، اس وجہ سے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ عبد والا لفظ استعمال فرمایا کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی بلند مقام پر فائز ہیں۔ یہاں تک اللہ نے کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، لیکن اسی کے ساتھ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ لیلن کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہ بھی معجزے کی جانب اظہار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سفر کرایا ہے، اور اس سفر کے لیے کوئی لمبا وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں لگا، بلکہ رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سفر مکمل فرما دیا۔
اور شروع کہاں سے ہوا؟ مسجد الحرام سے سفر شروع ہوا اور مسجد الاقصی تک صاف اور واضح الفاظ میں اس سفر کو قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سے آگے کا جو سفر ہے وہ قرآن شریف میں اشارۃ النص سے ثابت ہوتا ہے، اشارتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر اسراء کا انکار کرے تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہوگا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں قرآن شریف میں اس کا ذکر کیا ہے۔ دو سفر ہیں، ایک کا نام ہے سفر اسراء اور دوسرا سفر ہے جس کا نام سفر معراج ہے۔ مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی تک کا جو سفر ہے، زمینی سفر، اس سفر کو سفر اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد الاقصی سے لے کر کے عرش الہی تک کا جو سفر ہے اس کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ تو سفر اسراء تو صاف الفاظ میں قرآن شریف میں ذکر ہے، الاسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک۔ کیوں لے کر گئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، تاکہ ہم دکھائیں انہیں ہماری قدرت کے نشانیاں۔ اور اس سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، اور مختلف روایات اس کے اندر ملتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے پاس حجیم کے احاطے میں آرام فرماتے ہیں، اور دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ام ہانی کے مکان میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ اور اس سفر کا جب آغاز ہوا اس سے 2-3 رات پہلے فرشتے آپ کے پاس آئے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دیکھا، اور آپس میں انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ کون ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے لیے معراج کا سفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طے ہوا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ جو ان میں بہتر ہیں، سب سے اچھے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سفر مقرر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ 2-3 راتوں پیش آیا، آپ نے فرشتوں کی گفتگو سنی، اور پھر آخر رات میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں، اور اپنا پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدوم مبارک سے مس کیا، اور ہلکی سی جنبش کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا، اور آپ کو نیند سے بیدار کر کر وہاں سے پھر خانہ کعبہ شریف میں لائے، اور وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو نکالا گیا سینہ چاک کر کر، اور مائے زمزم سے، زمزم کے جو پانی ہے اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مقدس کو دھویا گیا، غسل دیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ چیز جو جنت سے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے، علم اور حکمت کے الفاظ سے جسے تعبیر کیا گیا، وہ چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک میں انڈیل دی گئی، اور پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مقدس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا، اور پھر آپ کا جسم مبارک پہلی والی حالت میں واپس آ گیا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واقعہ پیش آیا بالکل ابتدا میں، اور اس طرح کا واقعہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور 3 مرتبہ اپنی زندگی میں پیش آیا بالکل بچپن کی حالت میں، اور پھر اس کے بعد یہاں پر سفر معراج کے وقت کہ آپ کے قلب مبارک کو نکالا گیا، اور پھر اس کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ڈالنا چاہا وہ اس میں ڈالا گیا، اور پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کو بالکل برابر کر دیا گیا۔ تو بالکل ابتدائی واقعہ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سفر ایسا ہے جو عام سفروں کی طرح نہیں بلکہ ایک معجزہ ہے، اور جس کا ظہور اور جس کے ثمرات اور اس کے اثرات پوری امت پر قیامت تک پڑنے والے ہیں۔ اور اسی وجہ سے دیکھتے ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قدر کثیر معجزے ہونے کے ساتھ صرف 2 معجزوں کا ذکر اہتمام سے کیا جاتا ہے، بقیہ معجزات کا ذکر اس قدر اہتمام سے نہیں کیا جاتا۔ ایک معجزہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے قرآن مبارک، اس کا ذکر اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے شب قدر میں، اور دوسرا ہے سفر معراج، اہتمام کے ساتھ اسے ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے تاریخ کو بدل دیا ہے، مسلمانوں کے حالت کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہے، اور قیامت تک جس طرح سے زمانہ انقلاب اس میں برپا ہوگا، ترقیاں ہوتی رہیں گی، اور انسان نئی نئی چیزوں کو دیکھتا رہے گا،
وہ تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفر معراج میں بیان کر دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام چیزیں اور ان کیفیات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا، اور اس طرح کے واقعات بطور معجزے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آ چکے ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ انسان جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ جس کا دل اس کے جسم سے باہر آ جائے اور پھر اس کے بعد وہ انسان زندہ رہے، اس کا خیال لانا تک انسان کے لیے دشوار تھا، لیکن آج اگر دیکھا جائے تو ایک انسان کا دل نکال دیا جاتا ہے، دوسرا مصنوعی دل لگا کر بھی اسے زندہ رکھا جاتا ہے۔ یہ جو میڈیکل سائنس کی ترقی ہے یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے کر کے بتا دیا ہے، اور اس طرح اگر انسان کر سکتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے سامنے بتایا، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مرحلے سے گزرے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل امین ایک سواری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے ہیں جس کا نام ہے براق، اور اس کی رفتار کے بارے میں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ جو منتہائے نظر ہو، یعنی جہاں تک نظر پہنچے وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا، اور تیزی کی کوئی حد انسانی عقل میں نہیں ہے۔ تیزی کسے کہا جاتا ہے؟ ان تیز سے تیز اور چیز کیا ہو سکتی ہے، اس کی کوئی حد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی سفر جو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک ہوا، لوگ اس میں اچنبھے میں مبتلا ہوئے کہ یہ مہینوں کا سفر ہے، یہ راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے۔ اور آج کا انسان اگر دیکھا جائے تو دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک گھنٹوں میں وہ اپنی مسافت کو طے کر رہا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگر ایسی سواری پیش کی گئی تو یہ بطور معجزے کے ہے اور اللہ کی قدرت سے باہر چیز نہیں ہے، اور تیز سے تیز چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بنا دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ صرف براق کی رفتار نہیں، سورج کی روشنی بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور ہوا کی رفتار بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور سورج کی روشنی کی رفتار سے زیادہ اور کون سی چیز دنیا میں انسان نے آج تک دیکھی ہوگی، لیکن وہ بھی تیزی کوئی تیزی نہیں ہے، اس سے بھی اور آگے تیزی ہو سکتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس خزانوں میں موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تیزی ہے، کیا اس سے بھلا اور کوئی تیزی انسان دیکھ سکے گا؟ کیا ایک واقعہ منقول ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کبھی بڑی آنن فانن آپ کو زمین میں آنا پڑا ہو، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑی تیزی کے ساتھ مجھے زمین پر آنا پڑا، اور وہ واقعہ انہوں نے ذکر کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈھکیل دیا، اور وہاں پر نیچے ایک سانپ تھا، اور مجھے یہ حکم ملا جب کہ میں آسمان کی بلندیوں میں تھا، سدرۃ المنتہا کے پاس تھا، مجھے یہ حکم ہوا کہ یوسف کو حفاظت کے ساتھ اس پتھر پہ بٹھا دینا، اور جب بھائیوں نے دھکا دیا ہے اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس پتھر پر پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل امین وہاں پر آئے ہیں اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حفاظت کے ساتھ وہاں پر بٹھایا ہے۔ تو یہ تیزی، اور اس سے آگے اللہ رب العزت کی اور تیزی کیا ہوگی جو مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور قدرت کے اظہار کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کچھ کر سکتے ہیں، انسانی عقل اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ تو یہ براق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقرر فرمایا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس پر سوار ہوئے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی یہ سواری یہاں پر پیش کی گئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے، جبرائیل امین آپ کے ساتھ ہوئے، اور یہ سفر شروع ہوا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی سرزمین پر گزرے جہاں پر کھجور کے باغات کی کثرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی۔ جبرائیل امین نے وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ یہاں پر اتریے اور نماز ادا کیجیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر نماز ادا کی، اور وہاں پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ یثرب کا علاقہ ہے، اور یہاں پر آپ کو ہجرت کر آنا ہے، یعنی مدینہ منورہ میں آپ کو نماز ادا کرائی گئی، اور پھر وہاں سے آپ آگے بڑھے تو بعض روایات کے مطابق مدائن میں جو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا علاقہ تھا وہاں پر آپ سے نماز ادا کرائی گئی، اور بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ طور پر جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو فرمائی تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی فرمائی تھی، اور جو پہاڑ اللہ کے نور کی تجلی کی تاب نہ لا کر ریزہ ہو گیا تھا، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتارا گیا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یہاں پر آپ 2 رکعت نماز ادا کیجیے، وہاں پر بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی، اور پھر آگے بڑھے تو بیت الحم
جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہاں پر بھی جبرائیل امین نے کہا کہ آپ یہاں پر اتریے اور 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پر بھی نماز ادا فرمائی، اور پھر اس کے بعد یہ سفر جب آگے بڑھا تو بیت المقدس تک نبی پاک علیہ السلام پہنچے ہیں۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے بیان کیا اس حدیث شریف میں کہ میں نے اس براق کو اس پتھر سے باندھا جہاں پر انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، اور جانور انبیاء علیہ السلام جہاں پر باندھا کرتے تھے وہاں پر میں نے اس براق کو باندھا۔ یہ بھی دلیل ہے حضور کریم علیہ السلام کی نبوت کی کہ آپ بھی نبی ہیں اور انبیاء کی طرح، اور انبیاء علیہ السلام کی سواری کی جو جگہ بیت المقدس میں تھی وہیں پر حضور کریم علیہ السلام نے اپنی سواری کو باندھا۔ بالکل تفصیل کے ساتھ حضور کریم علیہ السلام نے ایک چیز کو بیان کیا کہ کن کن علاقوں میں میرا رکنا ہوا، کن کن چیزوں کا میں نے مشاہدہ کیا، سواری میں نے کہاں پر باندھی۔ اگر یہ خواب ہوتا تو اس قدر تفصیل سے بیان کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی، اور لوگوں کو اچنبے کی بات بھی نہیں ہوتی۔ یہ جسمانی سفر تھا اور بطور معجزے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرایا تھا، اور بعد میں حضور کریم علیہ السلام نے مشرکین مکہ کے سامنے اس سفر کو بیان کیا اور کہا کہ میں نے فلاں قافلے کو دیکھا، یہی مکہ المکرمہ سے لے کر مسجد الاقصیٰ تک کا جو سفر ہوا، یہیں پر آپ کو نماز بھی ادا کرائی گئی مختلف مقامات پر، عالم برزخ کے بعض احوال اسی سفر میں واضح کر دیے گئے، اور جو قافلے مکے کی جانب آ رہے تھے نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور ان کی نشانیاں بھی مشرکین مکہ کو بتائی، اور حضور کریم علیہ السلام کو جو عالم برزخ کا مشاہدہ کرا گیا اس سفر کے دوران جو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک ہوا، کہ ایک بڑھیا حضور کریم علیہ السلام کو آواز دے رہی تھی، اور جبرائیل امین نے وہاں پر کہا کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ دیجیے، اور ایک سر راہ آدمی بھی بوڑھا نظر آیا جو حضور کریم علیہ السلام کو اپنے طرف متوجہ کر رہا تھا۔ وہاں پر بھی جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس طرف توجہ نہ فرمائیے بلکہ اپنا سفر جاری رکھیے، اور بعد میں جب آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ جو بڑھیا آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی وہ دنیا تھی، اور دنیا کی عمر صرف اتنی باقی رہ گئی جتنا کہ بڑھیا کی عمر باقی رہ جاتی ہے، اور اگر آپ اس کے بلانے کی طرف توجہ فرماتے تو آپ کی امت کے بارے میں اندیشہ یہ تھا کہ یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگتی، اور دوسرا بڑا بلانے والا وہ شیطان و ابلیس تھا، اگر آپ اس کے بلانے پر توجہ فرماتے تو اندیشہ یہ تھا کہ آپ کی امت شیطان کے بہکاوے میں آ جاتی۔ حضور کریم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اس جانب توجہ دیا ہوتا تو امت کے ساتھ یہ احوال پیش آنے ہوتے، یعنی سفر معراج کے جو ثمرات، جو اثرات اس دنیا پر ہونے والے ہیں وہ حضور کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے، یعنی پوری امت کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا، یعنی اس قدر اہمیت کا حامل یہ سفر اور یہ معجزہ نبی پاک علیہ السلام کا رہا۔ اور بیت المقدس پہنچنے کے بعد سواری کو وہاں پر باندھنے کے بعد جب جبرائیل امین کی معیت میں نبی پاک علیہ السلام مسجد الاقصیٰ میں داخل ہوئے تو جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے پروردگار سے یہ دعا کی تھی کہ حور عین آپ کو دکھائی جائے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں نے یہ دعا کی تھی۔ پھر ایک گوشے کی جانب حضرت جبرائیل امین نے اشارہ فرمایا اور وہاں پر حضور کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، اور وہاں پر حور عین کا مشاہدہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور اسی درمیان میں حضور کریم علیہ السلام نے مختلف لوگوں کو مسجد الاقصیٰ میں دیکھا، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی قیام کی حالت میں ہے، اور یہاں سے جب حضور کریم علیہ السلام مسجد میں آئے ہیں تو پھر اذان کہی گئی اور سب لوگ اس کے بعد سب باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام تھے جو نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے آپ کے استقبال کے لیے وہاں پر موجود تھے اور عبادتوں میں مصروف تھے، کوئی قیام کی حالت میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، جن کو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا۔ اور نماز ابھی تک چونکہ فرض نہیں ہوئی تھی اور یہ تہجد کا وقت تھا، اور تہجد ویسے بھی حضور کریم علیہ السلام پہلے سے پڑھا کرتے تھے، اور جس طرح رمضان المبارک میں اور مواقع پر تہجد کے لیے اذان ہوتی ہے تو انبیاء علیہ السلام کی جو جماعت ہونے والی تھی اس کے لیے بھی اذان کہی گئی، اور پھر اس کے بعد سب باندھ کر سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ حضور کریم علیہ السلام نے کہا کہ سب لوگ انتظار میں تھے کہ امامت کون کریں گے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی پر آگے بڑھا دیا اور میں نے نماز پڑھائی۔
اس کے بعد جبرائیل امین نے مجھ سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیچھے کن لوگوں نے نماز ادا کی؟ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بتا دیجئے کہ کون لوگ یہ تھے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، ان تمام نے آپ کے پیچھے یہاں پر نماز ادا کی۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب امام الانبیاء ہے، آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کے امام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر معراج کی رات میں مسجد الاقصیٰ میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی امامت کرا کر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ اعلان فرما دیا، یہ واضح فرما دیا کہ یہ آخری نبی ہیں اور یہ تمام کے امام، پیشوا اور مقتدا اور یہ سب کے سردار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو یہاں پر بعض روایات کے مطابق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور کریم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، بعض انبیاء کی ملاقات ہوئی، اور اتنا کثیر جب مجمع رہا ہو تو بعض سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اور یہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اپنے معجزات کا ذکر فرمایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کی اور اللہ کی تعریف بیان کی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، ہر ایک نے اللہ کی حمد تعریف بیان کی اور اپنے معجزات کا ذکر فرمایا۔ اور اخیر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے آخری نبی بنایا، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت کو خیر امت بنایا، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے ذکر کو بلند فرمایا، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ظہور میں آخر بنایا، اور پیدائش میں نور کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ مختلف چیزوں کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ 2-3 جملے اس خطبے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی امت کے بارے میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کا ذکر فرمایا، اپنی امت کا تعارف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کرایا۔ جب اس خطبے سے فارغ ہوئے ہیں اور مسجد الاقصیٰ کے باہر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، جبرائیل امین کی جانب سے چند مشروبات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ایک گلاس میں وہاں پر دودھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور ایک پیالے میں شہد وہاں پر تھا، اور شراب آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پیالوں میں سے دودھ والے پیالے کو منتخب فرمایا اور آپ نے اسے نوش فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بھی کہا کہ آپ نے عین فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ کسی اور چیز کو اختیار فرماتے تو آپ کی امت لہو لعب میں مبتلا ہو جاتی۔ شراب اس وقت تک اگرچہ کہ حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن شراب یہ انسان کے دماغ کو معوف کر دینے والی چیز ہے، اور اسی طرح شہد وغیرہ جو پیش کیا گیا یہ بھی بطور غذا کے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ تلذذ اور فرحت کے لیے، مزے کے لیے انسان استعمال کرتا ہے۔ دودھ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور غذا کے انسان کو استعمال کرایا ہے۔ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی غذا اور اس کا مشروب دونوں چیزیں دودھ ہی ہوتی ہیں، تو عین فطرت ہے۔ اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار فرمایا، کسی اور چیز کو آپ منتخب فرماتے تو امت کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ وہ لہو لعب میں مبتلا ہو جاتی یا آخرت کو بھلا دیتی۔ یہاں پر بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس حدیث شریف میں، اور آپ کو جبرائیل امین کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ کسی اور چیز کا انتخاب فرماتے تو اس کے اثرات کہاں پر ظاہر ہونے تھے؟ قیامت تک آنے والے انسانوں پر اس کے اثرات ظاہر ہونے تھے۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کا اثر تمام انسانوں پر ہونے والا تھا۔ اس قدر محتم بشان یہ سفر اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا۔ اور جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پیالے کو نوش فرمائے ہیں تو پھر اس کے بعد آگے کا سفر یہاں سے شروع ہوا، اور براق پر آپ سوار ہوئے، جبرائیل امین آپ کے ساتھ تھے، اور بعض روایات کے مطابق سواری یہیں سے بدل دی گئی اور ایک زینہ یہاں پر لایا گیا، اور جس کے بارے میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں بیان کیا کہ جس کی خوبصورتی کو بیان کرنا انسان کے الفاظ سے باہر ہے۔
اس قدر اعلیٰ اور عرفہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے لیے منتخب فرمائی اور آپ اس پر سوار ہوئے، اور یہاں سے جو سفر شروع ہوا اسے سفر معراج کہا جاتا ہے، جسے اشارتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ نجم میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں سے چلے ہیں جبرائیل امین کے ساتھ، اور آسمان دنیا پر پہنچنے کے بعد آپ نے دستک دی اور وہاں کے نگہبان فرشتے نے پوچھا کہ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ تو وہاں سے یہ سوال ہوا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے۔ تو فرشتے نے دوبارہ سوال کیا کیا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں، آج حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر معراج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلایا ہے، یہ مدعو ہیں، بلائے گئے ہیں۔ اس کے بعد فرشتے نے دروازہ کھولا اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا اور کہا کہ آپ کا آنا مبارک ہو اور آپ بہت اچھا آنا ہے۔ سفر ہر قسم کا ہوتا ہے، ہر طرح کا ہوتا ہے، ارواح اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان میں بلاتے ہیں، نیک روح ہوتی ہے اس کا بھی استقبال ہوتا ہے، جو بدبخت روحیں ہوتی ہیں اور جو جہنم کے حوالے ہونے والی ہوتی ہیں تو پھر ان کا استقبال نہیں ہوتا بلکہ عذاب کے وہ حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو جبرائیل امین کے ساتھ جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہیں تو فرشتے نے جو آسمان پر تھا اس نے کہا کہ آپ کے لیے مرحبا، آپ کے لیے خیر مقدم ہو، آپ کا استقبال ہے اور آپ بہت اچھا آنا ہے۔ عزت اور اکرام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو اس آسمان کی جو نشانیاں تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی، ان نشانیوں کا آپ نے مشاہدہ فرمایا۔ اور اس آسمان پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہوئی، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ دائیں بائیں ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں اور مختلف چہرے ہیں، اور وہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دائیں دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو غم زدہ ہوتے ہیں اور غم کے آثار ان کے چہرے پہ نمودار ہوتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان کے دائیں اور بائیں جو مختلف شکلیں نظر آ رہی ہیں یہ انسان ہیں، ان کی اولاد ہے، اور دائیں جانب وہ لوگ انہیں دکھائے جاتے ہیں ان کی اولاد میں سے جو نیک بخت ہیں اور جنتی ہیں اور اللہ کے رحمت میں داخل ہونے والے لوگ ہیں۔ جب اپنی اس فرما بردار اولاد کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب انہیں وہ ان کی اولاد دکھائی جاتی ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، گناہوں میں زندگی بسر کی، اور جہنم کے حوالے وہ لوگ ہوئے۔ جب ان کی حالت کو دیکھتے ہیں اپنی اولاد کی تو یہ غم کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح دوسرے آسمان پر گئے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں پر بھی اسی طرح کے سوال و جواب ہوئے کہ کون ہے؟ میں جبرائیل ہوں، ساتھ میں کون ہے؟ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے نے پھر پوچھا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ ہاں بلایا گیا ہے۔ جب فرشتے نے دروازہ کھولا وہاں پر بھی یہی الفاظ فرشتے نے کہے کہ آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا آنا مبارک ہو اور آپ بہت اچھا آنا ہے۔ اور دوسرے آسمان پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا، اور اس آسمان پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات وہاں پر موجود حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ دو نبی وہاں پر موجود تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان دونوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا آپ کے سلام کے بعد کہ اے نبی صالح اور ایک نیک بھائی، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اور پھر اس کے بعد ان سے ملاقات کے بعد آگے بڑھیں، تیسرے آسمان پر بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آیا، وہاں کی قدرت کی نشانیوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور آگے بڑھے تو وہاں پر اگلے آسمان میں اسی طرح سوال و جواب کے بعد دروازے کھلے، وہاں پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ جب پانچویں آسمان میں پہنچے ہیں تو وہاں کی بھی قدرت کی نشانیوں کا آپ نے مشاہدہ کیا، اور وہاں پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات فرمائی۔
چھٹویں آسمان پر پہنچے ہیں، وہاں پر مزید قدرت کی نشانیوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی، اور یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیری کے درخت کو دیکھا، اور بعض روایات کے مطابق ساتویں آسمان میں حضور کریم علیہ السلام نے اس کو دیکھا، اور بعض روایات کے مطابق یہ درخت ایسا مبارک اور اس قدر بلند ہے جو چھٹویں آسمان سے شروع ہوا ہے تو ساتویں آسمان سے بھی یہ بلند ہوا ہے، تو دونوں آسمانوں پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مشاہدہ فرمایا۔ اور جب چھٹویں آسمان سے آگے بڑھے، ساتویں آسمان پر سوال و جواب کے بعد جب دروازہ کھلا، وہاں پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ساتویں آسمان پر بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، وہاں پر میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، اور بہت ساری مرتبہ ہم وہ حدیث شریف بھی سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اس امت کو سلام کہلوایا، اور پھر کہا کہ اپنی امت سے کہنا کہ جنت کی زمین بالکل چٹیل ہے، اور جتنے اپنے تم درخت لگانا چاہو، جتنے باغات یہاں پر بنانا چاہو بنا لینا، اور یہاں کے باغات اور یہاں کے درخت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہے۔ یہ تسبیحات کی حدیث بارہا ہم سنتے ہیں، وہ مکالمہ وہ گفتگو اسی وقت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے بعد آپ نے وہاں پر جو بیری کے درخت کو دیکھا، اور وہاں پر قرآن شریف میں کہا گیا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما ذاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ یہ آسمان کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں وہ تمام آسمانوں سے کہیں زیادہ ہے، یہیں پر سدرۃ المنتہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عندہا جنت المأویٰ، کہ جنت المأویٰ بھی سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ تو جس قدر قدرت کی نشانیاں اس آسمان پر ہیں، دوسرے آسمانوں میں اس قدر قدرت کی نشانیاں نہیں یا اس سے کم ہیں۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام نشانیوں کا مشاہدہ اس آسمان پر فرمایا، اور جو قرآن شریف میں کہا گیا کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس مبارک درخت کو اور اس بیت المعمور کو جس چیز نے گھیر لیا تو گھیر لیا، اور ان کی خوبصورتی جو چیز نے اس گھر کو گھیر لیا ہے بیان کرنے سے انسان کے الفاظ عاجز ہیں، اور قرآن شریف میں بھی کہا گیا کہ جس چیز نے بھی گھیر لیا اس گھر کو بس گھیر لیا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان بھی فرما دیتے تو انسانی عقل چونکہ اس چیز کو دیکھی ہوئی نہیں ہے، اس کا سمجھنا انسان کے لیے دشوار تھا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ جس چیز نے بھی اسے ڈھانکنا تھا اس چیز نے ڈھانک لیا۔ اور آگے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام فرمایا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ جو کچھ اللہ کو پیغام دینا تھا، جو کچھ وحی اپنے بندے کو کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ وحی کر دی۔ بقیہ بات اور کیا تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی، بلکہ اسے کہہ دیا کہ تمہارے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی فرمائی، تو بس حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب وحی کا نزول ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اس گھر کے بارے میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگائیے کہ جب سے یہ دنیا بنی بلکہ اس سے پہلے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس بیت المعمور کو بنایا ہے تو روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور عین خانہ کعبہ کے اوپر آسمانوں میں بیت المعمور ہے، یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی چیز وہاں سے ڈالی جائے نیچے تو وہ عین کعبے کی چھت پر آئے، اس طرح سے بیت المعمور آسمانوں میں ہے، اور جو ایک مرتبہ فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں تو پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی، اور روزانہ یہ طواف 70,000 فرشتوں کا ہوتا ہے، تو کتنی تعداد میں فرشتے زیادہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو فرشتوں کی صفات کو بیان کیا ہے اسے ایک مرتبہ ذہن میں لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ جو حکم انہیں دیا گیا ہے بس وہ حکم کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کام انہیں دیا گیا ہے اسی کام میں مصروف رہتے ہیں۔ تو عبادت کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس قدر فرشتے موجود ہیں، پھر انسان کو منتخب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان کے لیے اپنے آپ کو غیب میں رکھ کر انسان کو یہاں پر بھیجا ہے، اور حق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی زبانی واضح فرمایا ہے۔ عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، اسے کام میں لاتے ہوئے دلائل کی روشنی میں اگر انبیاء علیہ السلام کی بات کو مان لے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فرشتوں سے اعلیٰ مقام اس کو عطا کرتے ہیں، اور اپنا قرب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتے ہیں، اور سب سے بہتر ٹھکانہ یعنی کہ جنت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ بندے کی عبادت کی ضرورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں ہے، اور فرشتوں نے بھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کا اللہ نے ارادہ کیا تو یہی بات وہاں پر ذکر کی تھی، اور بارہا ہم اسے سنتے ہیں کہ اے پروردگار، کیا تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرنے کے لیے اور تیری عبادت کرنے کے لیے کیا ہم کافی نہیں کہ آپ انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جائے گا تو فتنہ اور فساد پھیلائے گا، خون اور خرابہ کرے گا۔ تو فرشتوں نے خود کہا کہ ہم عبادت کے لیے کیا آپ کے لیے کافی نہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ بات تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھلائی کے لیے اور ہمارے خیر کے لیے اور ہماری عافیت کے لیے عبادتیں ہمارے لیے مقرر کی ہیں، بقیہ ہم عبادتیں کر کر نعوذ باللہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ اور حدیث شریف میں اس کو کہا گیا کہ ساری دنیا کے انسان اگر اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور دنیا بھر کے سارے لوگ، ساری مخلوقات اللہ کی نافرمان ہو جائے تب بھی اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ ہر ایک سے بے نیاز، اعلیٰ اور عرفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہاں پر فرشتوں کو حضور کریم علیہ السلام نے دیکھا، بیت المعمور کی نشانیوں کو حضور کریم علیہ السلام نے دیکھا، یہیں پر جنت کی سیر آپ کو کرائی گئی، اور جہنم کو آپ نے دیکھا، عالم برزخ کے مشاہدے آپ کو کرائے گئے، وہاں پر مختلف لوگوں کے حالات کو حضور کریم علیہ السلام نے دیکھا، اور فرمایا کہ یہاں پر میں نے ایک ایسی جماعت کو دیکھا ہے کہ جن کے سر یہ پتھر سے کچلے جا رہے ہیں، اور جب یہ پتھر سے کچلے جاتے ہیں دوبارہ ویسے اپنی اصلی حالت میں، بہتر حالت میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ کچلے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا۔ اور میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ سزا ان کو کیوں دی جا رہی ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ فرض نمازوں سے غفلت برتنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں جانی اور اسے روگردانی کرتے رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عذاب ان کے لیے مقرر کر دیا، اور یہ عذاب انہیں اسی طرح سے دیا جاتا رہے گا۔ اور ایک قوم کو حضور کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، اور وہ جہنم کی آگ کے انگارے اپنے منہ میں نکل رہے ہیں، اور ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہیں، اور انگارے یہ نکل رہے ہیں، اور مختلف آگ کے عذاب ان کو دیے جا رہے ہیں۔ اور ان کے بارے میں حضور کریم علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کا یہ حال کیوں ہے، یہ سزا انہیں کیوں دی جا رہی؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ مالدار لوگ ہیں، اللہ نے جنہیں مال سے نوازا تھا، اور اس کے بعد زکوٰۃ ان کے اوپر فرض کی گئی تھی، اور یہ زکوٰۃ دینے سے اپنے آپ کو روکتے تھے اور اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا کیے گئے ہیں کہ عذاب کو اور آگ کو نکل رہے ہیں۔ اور آگے حضور کریم علیہ السلام کے سامنے چند لوگ پیش کیے گئے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ چند لوگ جن کے پیٹ کوٹریوں کی طرح ہیں، مکانات جس طرح سے لوگوں کے رہنے کے ہوتے ہیں اس طرح سے ان کے پیٹ ہیں، اور ان کے پیٹ میں سے سانپ بچھو نظر آ رہے ہیں، اور اندازہ لگائیے کہ جب باہر سے سانپ ڈس لے تو کیا ہوتا ہے، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ خود ان کے پیٹ میں سانپ پیدا کر دیے گئے، داخل کر دیے گئے، اور کتنی تکلیف میں یہ لوگ مبتلا ہوں گے، اور کتنا یہ اندر ہی اندر ان کو ڈستے ہوں گے۔ حضور کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا یہ حال کیوں ہے، اس سزا میں کیوں مبتلا ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ سود خور ہیں جو سود کھاتے ہیں اور غریبوں کا خون چوستے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ عذاب مقرر کر دیا ہے۔ اور پھر یہ سزائیں جو حضور کریم علیہ السلام نے عالم برزخ میں ان کا مشاہدہ کیا ہے اور آ کر کے ہم کو بتایا ہے، تو انسان جس برائی میں مبتلا ہو اسے اپنے اعمال اور اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس گناہ میں مبتلا ہیں، اس کا عذاب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس گناہ کے ساتھ بغیر معافی، توبہ اور استغفار کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو یہی عذاب ہمارے حصے میں آنے والا ہوگا۔
اور اس عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی، اسی لیے یہ عذاب بیان کیے گئے۔ اگر کوئی سود لینے میں مبتلا ہو، اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہو، کوئی چغل خور ہو، مختلف گناہ جو حضور کریم علیہ السلام نے بیان کیے ہیں اور ان کی سزاؤں کو حضور کریم علیہ السلام نے بیان کیا ہے، جس کا مشاہدہ حضور کریم علیہ السلام نے کیا ہے۔ اس واقعہ معراج کے سنتے ہوئے انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اپنے طرز زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سا گناہ میرے پاس ہے اور کون سی سزا میرے استقبال میں ہے، اور اگر مجھے اس سزا سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو پھر مجھے فوراً کی توبہ کرنی ہوگی اور اس گناہ سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا۔ حضور کریم علیہ السلام اور آگے بڑھے اور ایک جماعت آپ کو نظر آئی جو تانبے کے جن کے ناخن ہیں اور اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، اور بعض لوگ ہیں کہ خود ان کے جسم کاٹ کر ان کو کھلائے جا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں حضور کریم علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے والے لوگ ہیں جس کی سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ اور آگے بڑھے تو حضور کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ اچھا پکایا گوشت سامنے رکھا ہوا ہے اور ایک بالکل سڑا ہوا گوشت جس سے بدبو پھوٹ رہی ہے۔ اچھا گوشت چھوڑ کر اس بدبودار گوشت کے پیچھے لوگ لپک رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین سے نبی پاک علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس قدر ان کی فطرت اور ان کا مزاج کیوں مسخ ہو چکا ہے کہ ایک اچھی بھلی چیز ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے اور اس کو چھوڑ کر ایک گندی چیز کی جانب یہ بڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ دنیا میں بھی ان کا حال یہی تھا کہ پاکیزہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی اور پاکیزہ شوہر ان کے پاس تھے، اس کے باوجود یہ عورتیں غیروں سے تعلق بناتی تھیں، اور پاکیزہ بیویاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عطا کیے تھے، اس کے باوجود اس حلال کو چھوڑ کر یہ حرام تعلقات بناتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب ان کے لیے طے کیا ہے کہ سامنے ان کے رکھا ہوا اچھا والا گوشت ہے، اس کو چھوڑ کر یہ سڑے ہوئے گوشت کی جانب لپک رہے ہیں۔ اور وہاں پر حضور کریم علیہ السلام کے سامنے اور جماعتیں پیش کی گئی کہ ایک لکڑیوں کا گٹا ہے جسے انسان اٹھانا چاہتا ہے اور اٹھا نہیں سکتا، اور پھر اس کے بعد اور مزید لکڑیوں کو اس میں جمع کرتا چلا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اس سے وہ گٹا نہیں اٹھایا جا رہا ہو تو وہ لکڑیوں کا بوجھ کم کرتا، لیکن اس میں وہ اور اضافہ کرتا ہے، پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، طاقت صرف کرنے کے باوجود وہ چیز اس سے اٹھتی نہیں، اور اضافہ کرتا جاتا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام اس آدمی کے بارے میں، ایسی جماعت کے بارے میں جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں اور کس طرح کو یہ سزا دی جا رہی، کس جرم کے بدلے میں یہ لوگ یہ سزا کو بھگت رہے۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ دنیا میں وہ لوگ تھے جو امانتوں کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود امانتوں کو اور ذمہ داریوں کو اپنے سر پر لیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ یہ بوجھ سے بوجھ اٹھا نہیں سکے، لیکن انہیں اٹھانا ہوگا اور ان کے ذمے یہ بوجھ بڑھتا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ اکثر و بیشتر نظر آتا ہے کہ کسی انسان کو کچھ ذمہ داری دی گئی ہے اور پھر اس کے بعد دوسری ذمہ داری اس سے صحیح ڈھنگ سے صحیح دور سے ادا نہ ہو سکتی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ فکر مند ہوتا ہے یا اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ مزید ذمہ داریاں مجھے مل جائے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ذمہ داری لینے کے بعد اگر اس کا حق ادا نہ کیا جائے تو اس کے لیے بھی حضور کریم علیہ السلام نے سفر معراج میں سزا کو دیکھا ہے، اور مختلف اعمال کی سزائیں حضور کریم علیہ السلام نے وہاں پر مشاہدہ فرمائی ہیں۔ لوگوں کی غیبت کرنے والے لوگوں کو، سود کھانے والوں کو، چوری کرنے والوں کو، بدکاری کرنے والوں کو، تہمتیں لگانے والوں کو حضور کریم علیہ السلام نے مختلف سزاؤں میں دیکھا ہے اور آ کر اپنی امت سے بیان کیا ہے۔ اگر اس کے باوجود ہم توبہ نہیں کرتے تو پھر ہمارا حال ان سے کچھ دوسرا بدلا ہوا نہیں ہے جو مشرکین مکہ کا تھا، جنہوں نے معجزات کو دیکھا ہے، شق القمر کو دیکھا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو دیکھا ہے، قرآن کے نزول کو دیکھا ہے، اس کے باوجود اپنی اصلاح کی طرف وہ آمادہ نہ ہوئے، متوجہ نہ ہوئے، اور حضور کریم علیہ السلام نے سزاؤں کو بیان کیا ہے دیکھ کر آنے کے بعد، اس کے باوجود اگر ہم گناہوں سے توبہ نہیں کرتے اور گناہوں کو چھوڑتے نہیں اور اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے تو پھر ہمارا بھی حال بدلا ہوا نہیں ہے، اور اگر اسی حال میں ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور یہ گناہوں کے انبار اور بوجھ ہمارے نامہ اعمال میں لکھے ہوں گے تو پھر عذاب جہنم سے بچنا انسان کے لیے نہایت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اور یہاں پر مختلف مشاہدات کے بعد حضور کریم علیہ السلام کو جنت کا بھی مشاہدہ اور نظارہ کرایا گیا، اور وہاں کی ہوائیں حضور کریم علیہ السلام نے بیان کی کہ انتہائی معطر، اور یہاں کی نہروں کو حضور کریم علیہ السلام نے دیکھا
جو کوثر آپ کو عطا کیا جانے والا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں جنتیوں کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہاں پر شہد کی نہریں بہتی ہیں، پاکیزہ شراب کی نہریں یہاں پر، دودھ کی نہریں یہاں پر، ایسا دودھ کہ جس کا مزہ نہ بدلنے والا ہو۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کا مشاہدہ فرمایا، اور ایسی نہریں کہ جہاں ہیرے اور جواہرات کے اوپر جس کا پانی بہہ رہا ہو۔ اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے جنت کے بارے میں مزید پوچھا ایک موقع سے، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ عقل جس کو پا نہیں سکتی، انسان کے الفاظ جس کو بیان نہیں کر سکتے، اس سے کہیں بہتر اعلیٰ اور عرفہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو اس جنت کی طرف اور اللہ کی مغفرت کے حاصل کرنے کی طرف جو اللہ نے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کی ہے، اور جس جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے فاصلے سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعدت للمتقین، جنہوں نے تقوی والی زندگی اختیار کی، ڈر اور خوف والی زندگی اختیار کی، اللہ کے ڈر والی، اللہ کے خوف اور خشیت والی زندگی جنہوں نے اختیار کی، اور پوری زندگی جو تقوی میں بسر کیے ہوں، تو اللہ کے پاس انعام اور بدلہ یہ ہے کہ انسانی دماغ جس کو سوچ نہیں سکتا، اس طرح کے اعلیٰ اور عرفہ نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ اور جنت کے مشاہدے کے بعد اب یہاں سے اور آگے کا جب سفر شروع ہوا تو پھر ایک اور سواری حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لائی گئی، اور جس کے بارے میں رف رف کا لفظ آیا ہے، اور بھی زیادہ سریع اور بھی زیادہ تیز یہ سواری۔ اور یہاں سے جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر یہ سواری جب آگے بڑھی ہے، جبرائیل امین وہاں پر رک گئے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین سے کہا کہ کیا کوئی دوست بھی اپنے دوست کا یوں راستے میں ساتھ چھوڑتا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میری انتہا ہے، اگر اس سے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھوں، جو تجلیات اور انوار کا عالم ہے کہ میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام معمولی فرشتہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو پیغام لانے کی ذمہ داری تھی وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ تھی۔ اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کی جو حال اور جو ان کا جسم اور جسہ ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور میں نے انہیں ان کی اصلی حالت میں دیکھا، اور جب انہوں نے 2 پروں کو کھولا، 600 ان کے پر ہیں، صرف 2 پروں کو انہوں نے کھولا تو مشرق اور مغرب ڈھنگ گیا، پوری دنیا ان کے 2 بازو میں ڈھنگ گئی، بلکہ دنیا تو دنیا، پوری کائنات جو آسمان کے نیچے ہے وہ مشرق اور مغرب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 پروں میں سما گئے۔ تو 600 پر جس فرشتے کو اس قدر طاقتور فرشتہ یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے میرا مقام نہیں ہے، آپ کو بلایا گیا ہے، آپ یہاں سے آگے جائیے۔ اور اس سے آگے کی جو کیفیت ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ لوح اور قلم سے جو فرشتے میں نقل کرتے ہیں، روزانہ کے احکام جو فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، اس قلم کی سرسراہٹ ہی وہاں پر مجھے سنی آئی، اور ایک نور کا عالم تھا، اور نور کے حجابات اٹھا دیے گئے، اور 70,000 نور کے حجابات اٹھاتے چلے گئے، اور میں ایک ایک حجاب کا فاصلہ اگر بیان کیا جائے تو ان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ۔ اس قدر نورانی عالم نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید حالت وہاں کی بیان کی کہ فرشتوں، جنات، انسان، تمام چیزوں کی آوازیں مجھ سے منقطع ہو گئی، اور صرف نور میں مجھے ڈبو دیا گیا، صرف نور ہی نور تھا، کسی اور چیز کی کوئی وہاں پر آہٹ نہیں تھی، اور حجابات آگے اٹھا دیے گئے اور مجھے آگے ہی آگے لے جایا گیا، اور عرش الہی میں پہنچنے کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا گیا۔ اس سے ذرا سا پہلے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز سنائی گئی، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو کہا، مجھے تعجب ہوا کہ حضرت صدیق اکبر کس طرح یہاں پر آ گئے، اور کیا یہ مجھ سے بھی آگے یہاں پر پہلے سے موجود ہیں؟
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی مانوسیت کے لیے ہم نے ایک فرشتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صورت اور ان کی آواز کا پیدا کیا تاکہ آپ کو مانوسیت ہو، جو دنیا میں آپ آواز سن کر آئے ہیں اسی آواز سے آپ کو یہاں پر بلایا جائے۔ وہ ایک فرشتہ، اور پھر اس کے بعد اب آگے بڑھیں گے تو فرشتے بھی عالم ملکوت جسے کہا جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورۃ الحاقہ میں اپنے عرش کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ اور وہاں کے جو فرشتے ہیں وہ تو نہایت ہی اعلیٰ ترین فرشتے ہیں، طاقتور ترین فرشتے، اور اللہ کے عرش کو جو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے ہیں۔ تو وہ عالم کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر پہنچایا گیا، عالم ملکوت ختم ہو گیا اور عالم لاہوت وہاں سے شروع ہوا، یعنی جہاں پر کوئی چیز نہیں، صرف عرش الہی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس ہے۔ اور وہاں پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عبادتوں کا نذرانہ پیش کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور آپ کی امت کے لیے رحمتوں کا، برکتوں کا وعدہ فرمایا۔ اور اس گفتگو کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی وحدانیت کا گواہی دی اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ اور یہ پورا مکالمہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، اور جو شہادت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، یہ تمام چیز مل کر وہ کلمہ بنتا ہے، وہ جملہ بنتا ہے جو ہم التحیات کے نام سے نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اپنی تمام قولی، مالی، فعلی عبادتوں کا نذرانہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ میری یہ تمام عبادتیں اے مولا کریم خالص آپ کے لیے ہیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادتوں کا نذرانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی سبق دیا کہ عبادت نام کی جو چیز ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات اس کی مستحق ہے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اس لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی نشانیوں کا مشاہدہ کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اپنی تمام عبادتوں کا نذرانہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو عبادت کسی ڈھنگ سے ادا کی جائے، چاہے بولنے کے ذریعے ہو، چاہے اعمال کے ذریعے سے ہو، چاہے پیسہ خرچ کرنے کے ذریعے سے ہو، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اگر ہو تو پھر اس کے جو ثواب انسان کو عطا کیا جاتا ہے وہ اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جو مراتب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں وہ نہایت ہی اعلیٰ اور رفع ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ بطور خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر چند تحفے مجھے عطا فرمائے۔ ایک اس میں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات جو آمن الرسول سے عام طور پر پڑھی جاتی ہیں، یہ دو آیتیں وہاں پر عرش پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست مجھ کو عطا فرمائی ہے، اسی لیے اسے عرش کے خزانوں میں سے کہا جاتا ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ہے جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور خاص عطا فرمائے گئے۔ اور ان آیات کے بارے میں فضیلت یہ بیان ہوئی کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان میں مانگی گئی چیزیں عطا کی گئی، جو سوال اس میں کیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عطا کیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اور واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یہ تمام کی تمام دعائیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں مقبول ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ خزانہ اور رحمت کی چیز حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر عطا کی گئی۔ اور پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ یہاں پر ایک خاص تحفہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مجھے دیا گیا وہ نمازوں کا تحفہ تھا، اور 50 نمازیں میری امت پر فرض کی گئی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ کے بھی دیا، جو کچھ کے بھی وحی کی، وہ تمام چیزیں لے کر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تو 6ویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا احوال ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا چیزیں عطا فرمائیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تحفے عطا فرمائے، اور ایک تحفہ یہ دیا گیا کہ 50 نمازیں میری امت کو فرض کی گئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کا مجھے تجربہ ہے،
اور اتنی نمازیں آپ کی امت اور کمزور ہے اور آخر زمانے کے لوگ ہیں وہ اس کا تحمل نہیں کر سکیں گے اور اتنی عبادتیں وہ انجام نہیں دے سکیں گے، آپ اس میں کچھ تخفیف کرا لیجئے، کچھ اس میں کمی کرا لیجئے۔ بنی اسرائیل کے لیے صرف 2 وقت کی نمازیں تھیں، اس کے باوجود وہ اس میں کوتاہی کرتے تھے اور ادا نہیں کر سکتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہم پر ہماری حالت پر رحم کھاتے ہوئے اور اندازہ لگاتے ہوئے حضور کریم علیہ السلام کو مشورہ دیا اور حضور کریم علیہ السلام واپس گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 نمازوں کی تخفیف فرمائی اور بعض روایات کے مطابق 10 نمازوں کی تخفیف فرمائی، اور پھر اس کے بعد واپس آئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی ان نمازوں کی آپ کی امت کے لیے تخفیف ہوئی؟ حضور کریم علیہ السلام نے کہا کہ 5 نمازوں کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ اتنی بھی آپ کی امت ادا نہیں کر سکے گی اور اس میں تخفیف کرا لیجئے، اور ہر مرتبہ 5 نمازیں یہ کم ہوتی رہی، اور اخیر میں جب 5 نمازیں باقی رہ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہ اعلان فرمایا اور حضور کریم علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے پاس بات بدلی نہیں جاتی، اور یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ان کا جو اجر و ثواب ہے وہ 50 نمازوں کے برابر ہی دیا جائے گا۔ یعنی تعداد میں کمی ہوئی لیکن اجر و ثواب میں ہماری جانب سے کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی بندہ 5 نمازیں ادا کرے تو 50 نمازوں کا ہی اسے ثواب دیا جائے گا۔ اور جو انعام و اکرام اس امت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوا، حضور کریم علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل کے خیالات کو میری امت کے لیے معاف کر دیا ہے۔ جب تک وہ اس کو زبان سے ادا نہ کرے اور جب تک اپنے وسوسوں پر عمل نہ کرے اس وقت تک اس کے دل میں آنے والے خیالات کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور دوسرا اجر و انعام بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے احسان اس امت پر یہ ہوا کہ اس امت کے اعمال 700 گنا تک بڑھا دیے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عمل کا کم سے کم ثواب 10 کر دیتے ہیں، اور اگر اخلاص زیادہ ہو تو 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گناہ گاروں پر یہ رحم فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کرم کا یہ معاملہ فرمایا ہے حضور کریم علیہ السلام کی صورت سے آپ کی امت کے لیے کہ اگر کوئی برائی کرے گا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دل میں برائی کا خیال لائے گا تو کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی۔ اگر نیکی کا ارادہ کرے گا تو صرف ارادے پر نیکی لکھی جائے گی، لیکن اگر گناہ کا ارادہ کرے گا تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، برائی نہیں لکھی جائے گی۔ اور اگر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو جتنا اس نے کیا اسی قدر لکھا جائے گا اور اسے گناہوں کو زیادہ کر نہیں لکھا جائے گا۔ اس طرح کے انعامات حضور کریم علیہ السلام کو اور آپ کی امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقدس سفر میں معراج میں نبی پاک علیہ السلام کو اس امت کو عطا فرمائے۔ اور 5 نمازیں لے کر جب پھر حضور کریم علیہ السلام وہاں سے واپس آئے اور حضور کریم علیہ السلام منشا سمجھ گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، اور پھر 5 جب نمازیں باقی رہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کا یہ ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے، اگر ان کی حفاظت کرے تو ان کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس میں اور تخفیف کرائیں، تو حضور کریم علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھے حیا آتی ہے، اور ساتھ ہی جو مکالمہ اور جو گفتگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 5 نمازوں کے باقی رہنے کے وقت ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منشے کو حضور کریم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے 5 نمازیں طے ہیں۔ اس وجہ سے حضور کریم علیہ السلام نے کہا کہ اب میں دوبارہ نہیں جاؤں گا، اور یہ تحفے لے کر حضور کریم علیہ السلام واپس آئے۔ اور کس سواری پر آئے تو بعض روایات کے مطابق یہی براق آپ کے لیے پھر لایا گیا، جس طرح آپ سواریوں پر سوار ہوئے تھے اسی طرح سواریوں پر ان مراحل پر ان منزلوں پر آپ کو واپس لایا گیا۔ اور آپ ام ہانی کے گھر جس روایت میں ہے کہ وہاں پر جب واپس آئے اور صبح آنکھ کھلی اور حضور کریم علیہ السلام نے اس واقعے کو سب سے پہلے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے بیان فرمایا اور کہا کہ عشاء کے وقت میں تم لوگوں کے ساتھ تھا اور صبح کے وقت میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، کیا معلوم ہے کہ رات میں کیا سفر کر کے آیا ہوں؟ کہا کہ ہم کو تو معلوم نہیں۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے مسجد الحرام سے یہاں سے مسجد الاقصیٰ کو لے جایا گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا اور اللہ سے میری ملاقات ہوئی اور یہ انعامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ اس بات کو، اس معجزے کو، اس سفر کو باہر لوگوں کے سامنے بیان نہ کیجیے، اس لیے کہ وہ آپ کا تمسخر کریں گے، مذاق اڑائیں گے اور یقین نہیں کریں گے اور آپ کو دلی تکلیف ہوگی۔
تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی جو جملے کہے وہ یاد رکھنے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں ضرور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کروں گا، اس لیے کہ یہ معجزہ ہے، اور نبی کا معجزہ لوگوں کے سامنے اظہار کے لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس معجزے کو دیکھیں اور سمجھیں، اور نبوت کی دلیل ہوتا ہے کہ نبی کو نبی مانا جائے۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ خواب ہوتا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماننے والوں کو سنا لیتے، کافر اور مشرکین میں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر فرمایا ہے جاگتی ہوئی حالت میں اس جسم کے ساتھ، نہ صرف روح حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لے جائی گئی بلکہ جو جسم مبارک حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اور جس طرح سے ایک عام انسان بیدار ہوتا ہے تو روح اور جسم کے ساتھ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہ سفر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کرایا گیا، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ضرور میں لوگوں کے سامنے اس کو بیان کروں گا، اور باہر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اس سفر کو بیان کیا۔ تو جس خدشے کا اظہار حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے اور اس پر یقین نہیں لائیں گے، اسی طرح کا معاملہ پیش آیا۔ مشرکین کہنے لگے کہ مسجد الاقصیٰ تک چلے گئے آپ راتوں رات، جبکہ یہ مہینوں کا سفر ہے، اور اس زمانے میں اونٹوں کا چونکہ اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا تو بڑی لمبی مسافت تھی، لوگوں کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ اور پھر اس کے بعد مذاق اڑاتے ہوئے بعض ان میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ مشہور کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو بات کہتے ہیں تو اس سے ایک قدم آگے پیچھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نہیں ہوتے تھے۔ جو بات حضرت کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دی بالکل وہ حق ہے، اس بات کا اقرار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتماد رفیق تھے، اور ہر مشکل مرحلے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ پر اعتماد کیا۔ ہجرت کا بھی جب سفر ہوا تو تمام میں سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا۔ اس قدر مشکل یہ سفر تھا کہ لوگ جان کے دشمن بنے ہوئے تھے اور آپ کا پیچھا کر رہے تھے، سارے مشرکین آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، اور آپ کا ساتھ دینے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ بات جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کی اور اس سفر کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے مشرکین نے کہی، اور پہل یہ کہا کہ کیا آپ اس بات کو مان سکتے ہیں کہ رات کے کسی حصے میں، تھوڑے سے حصے میں کوئی آدمی مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک چلا جائے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو ناممکن سی بات ہے، کیسے یقین کریں؟ تو اس کے بعد مشرکین نے کہا کہ یہ کوئی اور نہیں آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں؟ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں تو بالکل سچی بات ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ اور میں کیوں نہ مانوں؟ اس لیے کہ یہ سفر تو معمولی سی چیز ہے، اور میں اس سے بڑی بات کو مانتا ہوں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فرشتہ آتا ہے، وہی کا آپ کے اوپر نزول ہوتا ہے، اور اللہ آپ پر کلام نازل فرماتے ہیں، اور یہ قرآن ہے اور اس کی یہ آیتیں ہیں، تو روزانہ تو میں یہ بات کو مانتا ہوں جو اس سے بڑی ہوئی ہے۔ تو یہ سفر اگر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تو پھر اس کے اندر مجھے کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل واقعی سچا سفر ہے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات میں سچے ہیں۔ اور اس تصدیق کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ جب یہ خبر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، اور اسی وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے جو لفظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا کہ وہ صدیق ہیں، یعنی سب سے بڑے سچے ہیں، اور یہ آپ کے نام کا جز بن گیا اور حصہ بن گیا۔ اور اکثر صحابہ کرام بلکہ خلفائے راشدین کا نام بھی جب لیا جاتا ہے تو ان کے والدین کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ خطبہ جمعہ میں اکثر خلفائے راشدین کا نام لیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یعنی ان کے والد کا نام ساتھ لیا جاتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کے والد کا نام لیا جاتا ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد اگرچہ کے مسلمان ہیں، خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جن کے والد بھی صحابی اور مسلمان ہیں، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، لیکن آپ کے نام کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا یہ لقب ذکر کیا جاتا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ صدیق کا لفظ یہ آپ کے نام کا جز بنا اسی واقعے معراج کی تصدیق کے بعد، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا۔
اور یہی نہیں کہ مشرکین مکہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور مختلف سوالات کرنے لگے، مسجد الاقصیٰ کے بارے میں سوال کرنے لگے، اور حضور کریم علیہ السلام نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ راستے میں دیکھو کہ فلاں مقام پر ایک قافلہ ہے جو فلاں تاریخ کو مکے تک پہنچے گا، اور جو اونٹ سامنے ہے وہ اس رنگ کا ہے، اور فلاں قافلے والوں کے پاس میں نے رکا اور وہاں پر ایک مشکیزہ تھا، اس سے میں نے پانی پیا، اور لوگوں نے قافلے آنے کے بعد دیکھا کہ جو اونٹ کا ذکر حضور کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اول دستے میں پہلے اس رنگ کا اونٹ اس قافلے میں، وہی اونٹ کو انہوں نے دیکھا، اور قافلے والوں کو جن کے بارے میں حضور کریم علیہ السلام نے کہا کہ وہ فلاں مقام پر ہے اور امید ہے کہ فلاں تاریخ کو یہاں پر پہنچیں گے، حضور کریم علیہ السلام نے جو تاریخ بیان کی اسی تاریخ کو وہ قافلہ مکہ مکرمہ کو پہنچا ہے، اور جس قافلے کے بارے میں حضور کریم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں پر میں رکا ہوں اور مشکیزے سے پانی پیا ہوں، وہاں پر اس قافلے کے لوگوں سے پوچھا، تو لوگوں نے جب پوچھا تو ان قافلے والوں نے کہا کہ ہم نے مشکیزے میں پانی رکھا تھا اور صبح ہوتے اس مشکیزے میں سے پانی ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ تمام واضح نشانیاں تھیں لوگوں کے سامنے، اگر یقین کرنا، اگر ہدایت حصے میں ہوتی تو یقین کر لیتے۔ بیت المقدس کے بارے میں سوال کیا، حضور کریم علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے کہ یہ عام سفر نہیں تھا بلکہ اس کے اندر قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا جا رہا، اور جب سامنے روح ہو تو اگر کسی کو روح نظر آ جائے تو جسم کی طرف کون التفات کرتا ہے، تو اسی طرح جب انبیاء علیہم السلام وہاں پر موجود ہیں اور حور عین کا مشاہدہ وہاں پر کرایا گیا اور قدرت کی دوسری نشانیاں وہاں پر دکھائی گئی، تو ظاہری چیزیں جو انسان عام طور پر دیکھتا ہے کہ وہاں کے دروازے کتنے ہیں، وہاں کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کا تو مشاہدہ انسان نہیں کرے گا، اور اگر کیے بھی ہوں تو اس قدر اہتمام کے ساتھ نہیں کیے کہ انہیں گنتے بیٹھ جائیں۔ تو حضور کریم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی گھٹن سی ہوئی کہ یہ میری تکلیف کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے یہ سفر اپنی قدرت سے مجھے کرایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ بیت المقدس کا سفر پہلے کیے ہوئے تھے، اور مشرکین کو معلوم بھی تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کا سفر کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ وہاں کے دروازے کتنے ہیں، وہاں کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اور مختلف امور وہاں کی عمارت کی بناوٹ کے بارے میں پوچھنے لگے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف حضور کریم علیہ السلام متوجہ ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجابات اٹھا دیے اور بیت المقدس کو آپ کی نگاہوں کے سامنے کر دیا، اور حضور کریم علیہ السلام اسی وقت گر کر بتانے لگے کہ اس کے اتنے دروازے ہیں، اس کی اتنی کھڑکیاں ہیں۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے اس شک کو بھی باقی نہیں رکھا، اس سوال کو بھی تشنا نہیں رکھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ حضور کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے، حضور کریم علیہ السلام نے بیان بھی کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہہ بھی دیا کہ ہاں میں بیت المقدس دیکھ کر آیا ہوں، اتنے ہی دروازے، اتنی ہی کھڑکیاں، اور بھی جانے والے لوگوں نے تصدیق کر دی، لیکن جب دل پر مہر لگ جاتی ہے اور ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر ہدایت ان کے حصے میں نہیں آتی۔ ایسا نہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے نہ کہا ہو، بلکہ بالکل واضح حضور کریم علیہ السلام نے ان کو فرما دیا کہ اتنے دروازے اور اتنی کھڑکیاں اور عمارت اس طرح کی ہے۔ اس کے باوجود ان کے حصے میں ہدایت نہیں آئی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سے اسلام کو عروج عطا فرمایا۔ یہ واقعہ یہ طائف کے سفر کے بعد کا واقعہ ہے، اور یہ تمام واقعے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مشرکین مکہ کا ستانہ زیادہ ہوا، حضور کریم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم فرمایا، اور آپ مدینہ منورہ ہجرت فرمائے، اور وہاں پر اسلامی سلطنت قائم ہوئی، اور اسلام کا پھیلاؤ جو چلنا شروع ہوا خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد تک فتوحات کا زمانہ چلتا رہا، سلطنت اسلامی وسیع ہوتی رہی، اور مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وجود میں آتے رہا، اور اس سارے خیر اور ان سارے فتح مندیوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات کی ابتدا ہوتی ہے اس سفر معراج کے ذریعے، جس میں حضور کریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ان وعدوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ اسی وجہ سے اہتمام کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس واقعے کے بیان کیے جانے اور سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی حقانیت ہمارے سامنے موجود ہو، اور کوئی شک میں مبتلا کرنے والا ہمیں شک میں مبتلا نہ کر سکے، اور ان معجزات کے بیان کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کی تجدید کر سکیں۔ اور حضور کریم علیہ السلام نے اس مقدس سفر میں جن گناہوں کی سزاؤں کا مشاہدہ فرمایا اور آ کر
کر اپنی امت کو بتایا ہے، امت ان گناہوں سے اور اللہ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، یہ اس واقعے کا مقصد ہوتا ہے۔ اگر اس مقصد اور اس نیت کے ساتھ ہم اسے بیان کرتے اور سنتے ہیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے خیر اور بھلائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے طے کی جائے گی۔ اور اگر صرف سننا اور سنانا، صرف سننے اور سنانے کی حد تک ہو تو پھر کوئی خیر ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور واقعے صرف سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہوتے، معجزے صرف سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں کے ذریعے عام انسانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی حالت کو سدھارو اور اپنے آپ کو بدلو اور فرما برداری اختیار کرو۔ تو فرما برداری اگر ہمارے حصے میں آئی تو پھر ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے اس دنیا میں بھی، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں بھی اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ان تمام کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم اهدنا فیمن هدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب إليك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اے مولا کریم، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آپ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ غفور ہیں، آپ غفار ہیں، آپ غافر ہیں، اور اے اللہ ہم گناہ گار بندے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور اے اللہ رحمت کے پانے کی امید کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمتوں میں سے حصہ عنایت فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے، ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ علانیہ کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما دیجیے، چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما دیجیے، دن میں کیے ہوئے معاف فرما دیجیے، رات میں کیے ہوئے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اے مولا کریم آپ سے کیسے چھپائیں گے؟ نامہ اعمال میں تو لکھا ہوا ہے، اور اگر یہ ہمارے نامہ اعمال میں باقی رہے، آپ نے معاف نہ کیا تو آخرت میں رسوا اور ذلیل ہو جائیں گے اور اس ذلت اور رسوائی سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور گناہوں پر نادم ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور اے اللہ آپ سے سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ سچی توبہ عنایت فرما دیجیے، اور اے اللہ جو گناہ ہو چکے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دیجیے، ہمارے دل کو نورانی بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنا نور ہمارے دلوں میں داخل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دل کو نورانی بنا دیجیے۔ اے اللہ شیطان کے وسوسوں سے حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ فتنوں کے فتنوں سے حفاظت فرما لیجیے، شک میں مبتلا کرنے والوں کی باتوں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، شیاطین کے شر سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ آپ کی محبت دل میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ ہمارے بن جائیے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا دیجیے۔ اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے، سنتوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، نیک عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے، نیک اعمال کی محبت ہمارے دلوں میں پیوستہ فرما دیجیے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ زبان نے جو گناہ کیے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ نگاہ نے جو گناہ کیے وہ بھی معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ سارے جسم کے اعضاء
مختلف گناہوں میں مبتلا رہے۔ اے مولا کریم کل قیامت کے دن ان کو گویائی عطا کی جائے گی اور یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اے اللہ اس رسوائی سے ہم کو بچا لیجیے، اس ذلت سے ہم کو بچا لیجیے۔ اے اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں بالکل پاک اور صاف بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں بالکل پاک اور صاف بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے کیے ہوئے گناہ ہمارے جسمانی اعضاء سے بھی بھلا دیجیے، اور اے اللہ جس حصہ زمین پر ہم نے گناہ کیے اے اللہ اس حصہ زمین سے بھی بھلا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے نام اعمال سے ان گناہوں کو مٹا دیجیے۔ اے اللہ اس کا کوئی گواہ باقی نہ رکھیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ آئندہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ پاکیزہ زندگی گزارنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمت طاقت اور توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ اپنی مدد شامل حال فرما دیجیے۔ اے اللہ گناہوں سے آئندہ زندگی میں ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ جب تک ہماری یہ زندگی ہو خیر اور بھلائی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر طرح کی مصیبتوں سے پریشانیوں سے حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں پریشان ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما دیجیے، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ خاص طور پر اس بستی میں جو لوگ بیمار ہیں ملکہ بیگم صاحبہ احمد صاحب دیگر حضرات اے اللہ ان تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ امت آج اجتماعی طور پر بھی پریشان ہے، انفرادی طور پر ہر آدمی پریشان ہے، اور اے اللہ آپ ہی پریشانیوں کو دور فرما سکتے ہیں۔ اے اللہ آپ قادر ہیں مقتدر ہیں، اے اللہ آپ قدیر ہیں۔ اے اللہ آپ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس چیز کے لیے کہتے ہیں کہ ہو جا تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اے مولا کریم ہم لاکھ کوشش کے باوجود اپنی پریشانیوں کا حل نہیں نکال سکتے۔ اے اللہ آپ اگر صرف ارادہ فرما دے تو یہ مشکلیں ٹل سکتی ہیں، یہ پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ اجتماعی طور پر امت مسلمہ پریشان ہے، اے اللہ ہماری اجتماعی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ مظلوم ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما دیجیے، مجبور ہیں مقہور ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ بے کس و بے سہارا ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ جن کے گھر اکھڑ گئے اے اللہ جن کے گھر گر گئے اے اللہ جن کے آسرے چھین لیے گئے اے مولا کریم ان پر فضل فرما دیجیے۔ اے اللہ ان پر کرم فرما دیجیے، آسانی ان کے لیے مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول ان پر فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے حالات کو بہتر بنا دیجیے۔ اے اللہ ہر ایک کے حال کو درست فرما دیجیے۔ اے مولا کریم جو کاروباری سلسلے میں پریشان ہے، رزق کے معاملے میں پریشان ہے اے اللہ ان کی مشکلوں کو بھی حل فرما دیجیے، ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں اپنے فضل و کرم سے حلال روزگار عنایت فرما دیجیے۔ اے اللہ جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرما دیجیے، ان کے کاروباروں میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اے مولا کریم جن گھروں میں اولاد نہیں اپنے فضل و کرم سے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دیجیے۔ اے اللہ جہاں پر اولاد آپ نے عطا فرمائی ہے اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیجیے۔ اے اللہ ان کی خدمت کر کر جنت پانے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ اولاد کو ان کے ماں باپ کی نگاہوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اے اللہ ان کے لیے باعث اذیت نہ بنائیے، ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنائیے۔ اے اللہ والدین کی فرما برداری کی اولاد کو توفیق عنایت فرما دیجیے۔ اے اللہ جن کے والدین حیات ہوں اولاد کو قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ صحت اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ والدین کے سائے کو تادیر اولاد کے سروں پر قائم و دائم رکھیے۔ اے اللہ ان کی صورت سے برکتوں کا نزول فرما دیجیے، رحمتوں کا نزول فرما دیجیے۔ اے اللہ حسن سعادت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بدبختی سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے اخلاق کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ بری عادتوں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ ان کے اخلاق کی حفاظت فرما لیجیے، ان کی صفات کی حفاظت فرما لیجیے، بیراہ روی سے ان کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ ارتداد سے اے اللہ خاص طور پر مسلم بچیوں کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ مسلم نوجوانوں کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ آزمائشوں سے حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ آزمائش کو ہمارے ایمان پر نہ لائیے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ اگر ایمان سلامت رہا تو آپ کی رحمت کو پا سکیں گے، اگر اے اللہ یہ ایمان رخصت ہو گیا تو مولا کریم ہماری تو قسمت ہی خراب ہو گئی۔ اے اللہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، آخرت میں بھی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ اور اے مولا کریم شیطان اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اے مولا کریم ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ اے اللہ آپ فضل فرما دیجیے، اے اللہ آپ کرم فرما دیجیے، اے اللہ آپ رحم
فراہم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ جو اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اے اللہ اگر ان کے حصے میں آپ نے ہدایت مقدر کی ہوئی ہے تو جلد سے جلد انہیں ہدایت سے سرفراز فرما دیجیے، اور اگر اے اللہ آپ نے ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ نہیں فرمایا ہے تو اے اللہ ان کو ہمارے لیے سبب آزمائش نہ بنائیے، اور اے اللہ ان کے فتنے میں مبتلا نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم پر ظلم ڈھانے کے لیے انہیں موقع عنایت نہ فرمائیے۔ اے اللہ ان کے بارے میں جو آپ نے مہلت کا فیصلہ کیا ہے، اے اللہ اس زمانے کو کم سے کم فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے مہلت کے زمانے کو کم سے کم فرما دیجیے۔ اے اللہ اگر وہ اقتدار پر فائز ہوں تو اقتدار ان سے چھین لیجیے۔ اے اللہ زور آور ہو تو ان کے زور کو چھین لیجیے۔ اے اللہ ان کے غرور کو، ان کے گھمنڈ کو، ان کے تکبر کو خاک میں ملا دیجیے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجیے۔ اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما دیجیے، سرخروئی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اسلام کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ خیر ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے، آسانیاں ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر طرح کے خیر کے طالب ہیں، محتاج ہیں، اے اللہ بھیک مانگتے ہیں، خیر ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے، آسانیاں ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ مغفرت کے فیصلے ہمارے لیے فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مرحومین ہیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ خاص طور پر جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی قبروں میں نور ایمان کا اجالا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو تا حد نظر وسیع اور کشادہ فرما دیجیے۔ اے اللہ جنت کی ہوائیں ان کی قبروں میں چلا دیجیے، جنت کی کھڑکیاں اے اللہ ان کی قبروں میں کھول دیجیے، ہماری طرف سے بہترین بدلہ ان کو عنایت فرما دیجیے۔ اے اللہ اگر کسی مسلمان کی قبر میں اے اللہ عذاب ہو رہا ہو، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس مقدس موقع سے اسے ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیجیے۔ اے اللہ عذاب قبر سے ہماری بھی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ کفر سے، شرک سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجیے۔ فقر سے اے اللہ اور غریبی سے، تنگ دستی سے، مفلسی سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ یہ بڑی آزمائش ہے، اس میں مبتلا کر کر لوگ ہمارے ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ قریب ہے کہ فقر اور غریبی اور تنگ دستی یہ کفر نہ ہو جائے۔ اے مولا کریم اسی فتنے میں یہ مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے اے اللہ غریبی سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، مفلسی سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ کسی چال چلنے والے کو اے اللہ ہمارے ایمان پر چال چلنے کا موقع عنایت نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہر طرح سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ خاص طور پر اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ان کے لیے آسانیاں مقدر فرمائیے۔ اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے مولا کریم قیامت تک اے اللہ اسلام کو، ایمان کو اس سرزمین پر باقی رکھیے۔ اے اللہ جو باغی بنے ہوئے ہیں، اے اللہ جو دشمن بنے ہوئے ہیں، اگر اے اللہ آپ کی رحمت چاہے تو انہیں بھی ہدایت سے سرفراز فرما سکتی ہے۔ اے اللہ ان کے لیے بھی ہدایت اگر آپ مقدر فرمائیں تو اے اللہ جلد سے جلد ہدایت سے سرفراز فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی نسلوں میں ہدایت کو عام فرما دیجیے۔ اے اللہ ہدایت پر اللہ ہم تمام کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہدایت دینے والا بنا دیجیے، ہدایت پر قائم رہنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، گمراہ کرنے سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ ہر طرح کا خیر جس کا سوال آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے اللہ ہم بھی اسی خیر کے طالب ہیں اور اللہ اس کے محتاج ہیں۔ اے اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگی ہوئی خیر کی دعاؤں میں سے ہمارا حصہ نصیب فرما دیجیے۔ جن شرور و فتن سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں ان تمام آفات و بلایات سے، شرور و فتن سے ہماری اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی بے رب سی دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ الطفیل میں قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔